ایک شخص نے کہا جی وہ فلائنگ کس دے رہی تھی. اگر اتنی ہی ٹھڑک تھی تو اس کا جواب ایک اور فلائنگ کس ہوتا اس کی طرف. اتنی ہی وہ حرکت بری لگتی تو آپ نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیتے. اگر عورت کی ایگزسٹنس ہی فحاشی ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے نا سوائے اس کے کہ آپ ہمیں کسی اور پلانٹ پہ بھیج دیجیے. جو 2 اینکر وہاں گئے تھے ان سے سوال کیجیے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. عائشہ اکرم انسیڈنٹ کے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جو کہ مظلوم کی جانب شک کا اظہار کرتے ہیں. مثلاً واقعے کے 3 دن بعد سوشل میڈیا پر آنا اور پھر مقدمے کا درج ہونا، واقعے کے فوراً بعد اگلے دن ہنستی اور مسکراتی تصویر کا پبلش ہونا، واقعے کے کچھ دن گزر جانے کے بعد بھی جو ان کا ساتھی دوست ہے اس کا یہ سامنے آنا کہ وہ سرعام ٹیم کا ممبر ہے اور اس کو میڈیا سے دور رکھنا، مخصوص اینکرز اور مخصوص چینلز کے علاوہ کسی اور کا انٹرویو نہ دینا اور ایف آئی آر کے اوپر مظلوم کی جانب سے غلط پتہ لکھوانا. ایسے یہ حقائق ہیں جو کہ مظلوم کی جانب شک کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی معروف جرنلسٹ ہیں عافیہ سلام صاحبہ. آج ہم ان کے پاس آئے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس واقعے کو اور اس واقعے کے متعلق یہ جو شکوک و شباب ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. جی عافیہ صاحبہ. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لے کے واقعے کے اوپر بات کرنے کی ابھی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اب اس کے بعد کی باتوں پہ ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں نا اس کی طرف اب شکوک و شبہات اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور آپ نے بہت سی ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی جس کی وجہ سے وہ شکوک ہیں. ان سب سے قطع نظر وہ واقعہ کیوں ہوا، یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا کون سا طبقہ ہے، کس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، کس نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ یہ کام کرتے جو ہوا. دیکھیں، ہر معاشرے میں مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتا، آپ کے اخلاقی یا روایتی یا مذہبی اقدار کے مطابق نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ جج جیوری ایکسیکیوشنر کا رول ادا کریں اور ان کے اوپر پل پڑیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ تمام جو آپس میں یا سوشل میڈیا میں سوال جواب ہو رہے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا، یہ والا اینکر کیوں گیا، کیا اس کو اس نے بلایا تھا یا اینکر خود وہاں پہنچا تھا، کیا یہ تمام سوالات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اب نہیں انٹرویو دے رہی، لیکن جن کا نام ساتھ میں آ رہا ہے ان سے انٹرویو لینے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ جو 2 اینکر وہاں گئے تھے ان سے سوال کیجئے کہ اس نے بلایا تھا یا آپ خود ہمدردی جتانے گئے تھے. اور جب ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمدردی جتانے کے آڑ میں بہت سے جو وکٹمز ہیں ان سے بہت کچھ کہلوا بھی لیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو صحافتی اقدار ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ان سے بھی جا کے سوال جواب کیے جاتے ہیں، جبکہ عالمی طور پہ جو پروٹوکولز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو آپ وکٹمز کو ریویل نہ کریں، ان کے فیملی کو ریویل نہ کریں، ان سے سوال جواب نہ کریں، کیونکہ اس وقت ان کی یہ ذہنی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ دور رس نتائج اپنے آپ کو ریویل کرنے کے وہ سمجھ سکیں. تو اگر تو اس نے بقائمی ہوش و حواس یہ بات کہی کہ نہیں میں سامنے آنا چاہتی ہوں اور میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، تو پھر تو بات بنتی ہے کہ مزید اس سے آگے سوال جواب کیے جائیں اور اس سلسلے سے جو شکوک و شبہات کی کڑیاں ہیں ان سے بھی پھر وہی سوال جواب کرنے چاہیے. پولیس سے پوچھئے کہ یہ والی اگر غلط تھی ایف آئی آر تو پھر آپ نے ان لوگوں کے خلاف کیا اقدام کیا، کیا اس کے بعد کوئی پولیس نے کارروائی کی؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ساتھی تھا، کیا اس کی اتنی لعنت ملامت ہو رہی ہے جتنی اس لڑکی کی ہو رہی ہے؟ وہ بھی تو اگر ٹک ٹاکر تھے تو اکیلی تو نہیں تھی. جو لوگ اس کے تصویروں کے حوالے دے رہے ہیں اس میں وہ اکیلی نہیں ہے. اس کے اوپر تو وہ تمام انگلیاں نہیں اٹھ رہی ہیں. اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تھا. اگر وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نازیبا کوئی حرکت ہو رہی تھی تو اس کی ٹیم تھی وہاں، تو اس کا مطلب ہے ٹیم بھی اس کا حصہ تھی. تو کیا ٹیم کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا جو لڑکی کے ساتھ کیا گیا؟ تو یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ تمام چیزوں کا ملبہ ہمیشہ خواتین پہ ڈالا جاتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نازیبا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اگر شلوار قمیض دوپٹہ بھی ہمارے ملک میں نازیبا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں، پاکستان کی 90-95% خواتین نازیبا کپڑے پہنتی ہیں. تو یہ کہاں سے ہم اپنی حرکتوں کا جواز کسی دوسرے کی پرسنالٹی کے ساتھ کس طرح سے کریں؟
اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گی میں. اس قسم کی باتیں ہاں میں جس عمر کے حصے میں ہم لوگوں میں یہ باتیں کھل کے نہیں کی جاتی تھیں. میں نے آپ ہی کے چینل پہ دیکھا, اس میں ایک شخص نے کہا جی وہ فلائنگ کس دے رہی تھی. فلائنگ کس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر اتنی ہی ٹھڑک تھی تو اس کا جواب ایک اور فلائنگ کس ہوتا اس کی طرف, اور اگر اتنی ہی وہ حرکت بری لگتی تو آپ نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیتے, اس کو نہ دیکھتے, آگے بڑھ جاتے, ناگواری کا اظہار کرتے. کس طریقے سے اس کو جواز بنایا گیا اس کے باڈی تک پہنچنے کو, اس کو چھونے کا, کسی کو چھونے کا کیسے جواز بنتا ہے کسی بھی صورت میں, جب تک وہ آپ کو چھو کے اپنی طرف کوئی کھینچے نہیں, کچھ نہیں. کیا ایسا کسی ایک نے بھی کہا کہ اس نے ایسا کیا تھا؟ تو 400 لوگوں کو کیا اس نے کھینچا تھا اپنی طرف کہ مجھے آؤ چھو؟ تو کیسے یہ جواز بنتا ہے؟ اور یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ ٹک ٹاکر تھی, تو کیا ٹک ٹاکر ہونے سے جواز بنتا ہے؟ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن بھی ہے, پلیز بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہاں فلمیں بھی ہوتی ہیں, اور فلموں کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو معاشرے کے بہت سے طبقات اس کو بیہودہ قسم کے ڈرامے بھی کہتے ہیں, بیہودہ قسم کے اسٹیج پلیز بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو وہ کردار ادا کرتے ہیں لوگ, جو کہ ظاہر ہے فرضی کردار ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر کچھ بھی کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے کیا؟ ہمارے ہاں یہ واقعات اتنے زیادہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ نتیجے نہیں نکلتے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں گی کہ جی چوک پہ لٹکا دو, کیونکہ کہیں بھی اس طرح کی جو آپ کے سزائیں ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک اثر نہیں کرتی. ہمارے ہاں بہت لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں ایسی سزائیں ہیں. میں جب بچی تھی تو میرے رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ جی جمعے کے بعد چوک پہ جو ہے کسی کی گردن اڑا دی گئی, کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. وہ ہم اب بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے بچپن کو آدھی صدی گزر چکی ہے, تو وہ سزائیں اگر جب دی گئی تھیں اس کے بعد تو دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تھے نا وہ واقعات, کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں تو شاید کم ہی رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر تو اس طرح سزا و جزا کا سلسلہ ہے بھی نہیں. تو وہ ہماری جو نااہلیاں ہیں وہ دور کریں. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جو اس کے سدباب کا ایک لوگ یہ حل بتاتے ہیں کہ جی بہت شدید قسم کی سزا دے دیں, یہ واقعات ختم ہو جائیں گے. جب ذہنیت نہیں بدلے گی تو کیسے واقعات ختم ہو گے؟ جو لوگ بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس طرح کے کپڑے پہنی ہوتی یا وہ اندر رہتی, میں ان کو چیلنج کرتی ہوں. میں ان لڑکوں کو بھی چیلنج کرتی ہوں, مردوں کو بھی چیلنج کرتی ہوں جو یہ بات کہتے ہیں, اور ان عورتوں کو بھی جو اس قسم کے جواز دیتی ہیں. آپ جس قسم کے کپڑے آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل مناسب ہے ایک عورت کے لیے, اب تو کفن بھی نہیں ہے نا, دیکھ چکے ہیں ہم کہ کفن میں بھی وہ سیف نہیں ہے, آپ وہ اوڑھ لیجئے اور ان جگہوں پہ جائیے جہاں جہاں خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بس کے اندر ذرا خواتین کی سائڈ میں آپ چڑھیے, کسی بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کیجئے, آپ کسی محلے کی دکان پہ جائیے بغیر بولے, صرف عورت کے روپ میں, اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا وہ عورت انوائٹ کرتی ہے اپنی طرف اس قسم کے نازیبا حرکات, یا یہ ہماری کوئی دماغ کی خرابی ہے, ہماری تربیت میں کمی ہے؟ اچھا میم, اس واقعے کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ٹک ٹاکرز ہیں انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کیے ہیں. مینس کو بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں جو کہ ایوان صدر تک گھس گئے ہیں اور ایوانوں تک چلے گئے ہیں. اور اس سے پہلے ایک اور ٹک ٹاکر تھی جنہوں نے اپنے شوہر تک کی جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے اس کا وہ ٹک ٹاک کے اوپر کہہ دیا تھا. لہٰذا اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ٹک ٹاکر پر مزید فالوئنگ حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی پبلک اسٹنٹ کھیلا گیا. ٹک ٹاک پہ اگر انہوں نے پبلک اسٹنٹ کھیلا, جو میں نے پڑھا آپ لوگوں کے مختلف چینلز پہ, وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے فینس کو کہا تھا کہ میں وہاں ہوں گی اور آپ لوگ بھی آئیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 400 لوگ اس کے فینس تھے؟ فینس کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو پسند کرتا ہے. جو پسند کرتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. اگر وہ فینس اس کے ساتھ آئے تھے تو پروبیبلی وہ تھے جن کو وہ دے رہی تھی فلائنگ کس, یا اس کے ساتھ وہ چل رہے تھے جب وہ داخل ہو رہی تھی. وہ 400 لوگ کون تھے؟ کیا وہ فینس تھے؟ کیا یہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے؟ سو ٹک ٹاک تو ایک بہانہ بن رہا ہے, ٹک ٹاکر ایک بہانہ بن رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تب بھی اس طرح کے واقعے ہوتے تھے, اس وقت کیا جواز تھا؟ صرف اور صرف عورت کی ایک کسی جگہ پہ موجودگی جواز بنایا جاتا تھا. تب ٹک ٹاک نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا. دوسری بات یہ کہ غلط ایف آئی آر یا 3 دن بعد ایف آئی آر, تو ہمارے یہاں تو زیادہ تر واقعات میں تو ایف آئی آر ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ وکٹم بلیمنگ کرتا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے نا. تو کون چاہے گا کہ ایک اتنے بڑے ایک اندھوناک واقعے سے گزرنے کے بعد اس کے بعد وہ پورے معاشرے کی طرف سے اسی قسم کی چیزوں کو اپنی طرف انوائٹ کرے؟ آپ کے پرائم منسٹر تک نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو جنسی زیادتی کے کیسز ہیں
وہ 2% رپورٹ ہوتے ہیں. 2% کا مطلب ہے کہ 98% خواتین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر نہیں کرتی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے, اور گھروں کے اندر نہیں ہوتی, صرف باہر تو نہیں ہوتی, گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں وہ نشانہ بنتی ہیں. تو پھر تو یہ تو ہمارا ایک معاشرتی گند ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صرف اور صرف ملبہ آپ وہ وکٹم کے اوپر ڈال کے صاف نہیں کر سکتے. اگر آپ تمام اپلیکیشنز بین کر دیں, اول تو وہ کبھی کسی چیز کا حل ہو نہیں سکتی, کیونکہ اگر ٹک ٹاک اتنی بری چیز تھی تو پھر صدر پاکستان نے کیوں اس کے اوپر اکاؤنٹ بنایا, پرائم منسٹر کیوں اس کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے حوالے دیتے ہیں, WHO کیوں اس کے ذریعے کووڈ کی پوری دنیا میں انفارمیشن دے رہی ہے, ملیشیا کی حکومت اس پہ کیوں ہے, ترکی کی حکومت اس کے اوپر کیوں ہے. میں تو اور یہ 2 نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ملک ہیں, میں دوسرے ملکوں کا تو جواب کوئی ادھر نام ہی نہیں لوں گی, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں اور کوئی اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کو لے کر جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے, اس میں یہ لڑکی ہے یا وہ لڑکے ہیں, جو بھی ہیں سب کو سزا دی جائے. تو کیا آپ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں؟ لڑکی کیا قصور تھا, کیا کر رہی تھی وہ, کون سا قانون توڑ رہی تھی کہ اس کی اسے سزا ملے؟ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانا کیا خلاف قانون ہے, یا کوئی بھی ویڈیو بنانا کیا خلاف قانون ہے؟ مجھے دکھا دیجیے وہ قانون. مینس کے پہلے جیسے آغاز میں وہ جو ساتھ والا لڑکا, جو سزا بنتی ہے وہ تو آپ کی انویژن آف پرائیویسی کی بنتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی مولیسٹیشن کی بنتی ہے, آپ کی اٹیک کی بنتی ہے. ویڈیو بنانا کون سے قانون کے خلاف ہے؟ وہ قانون اگر اس نے توڑا ہے تو یقیناً اس کو سزا دیجیے. لیکن فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے حوالے سے تعریف بتائیے نا مجھے, کیا فحاشی ہے؟ جو آپ کی نظر میں ہے وہ میری نظر میں نہیں ہوگی, جو میری نظر میں ہے وہ آپ کی نظر میں نہیں ہوگی. اگر عورت کی ایگزسٹنس ہی فحاشی ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے نا, سوائے اس کے کہ آپ ہمیں کسی اور پلانٹ پہ بھیج دیجیے. جہاں واقع ہونے سے پہلے فلائنگ کسز بھی کی ہیں, فلائنگ کسز, وہی میں نے کہا نا, آپ کو برا لگا نا, آپ سمجھتے ہیں یہ ایک فحش چیز ہے. کیا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا فحاشی نہیں ہے؟ فحش لگا نا, آپ کو برا لگا کہ اس نے یہ کیا. مجھے بھی برا لگے گا اگر کوئی اس طرح سے. لڑکے آپ کے خیال میں نہیں کرتے یہ کام؟ جب لڑکیاں باہر جاتی ہیں تو ان کو اسی قسم کی حرکتیں لڑکوں کی طرف سے, تو کیا کتنی لڑکیاں جا کے ان لڑکوں کے اوپر پل پڑتی ہیں؟ یہ بتائیے مجھے. کسی بس اسٹاپ پہ چلے جائیے, کسی محلے گلی کے کونے پہ جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں تھڑوں پہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ سیٹیاں, آوازیں, فلائنگ کس. آپ نے اور بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, رکشے کے اندر لڑکیاں جا رہی ہیں تو اس میں جو لڑکا جا کے اس نے اس لڑکی کو کس کیا, اس لڑکی نے کیا اس کو اکسایا تھا, اس کو بلایا تھا کہ اپنے پاس؟ یہ ڈبیٹ آپ کو صرف ایک واقعے سے نہیں جوڑ سکتے آپ, کیونکہ وہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس لڑکی کا فلائنگ کس دینا فحاشی ہے تو اس لڑکی کو چھونا اس سے بڑی فحاشی نہیں ہے کیا؟ فحاشی کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اپنی نظر آپ پھیر لیجئے. فحاشی کی تو آپ کو ترویج یا اس کو اور عیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر آپ یہاں پہ اس چیز کو مذہب یا روایات سے ہی جوڑنا چاہتے ہیں تو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی جو کیسے پیروی ہونی چاہیے, اسٹیٹ کو خود اس میں آنا چاہیے؟ ایسے اقدام ہوتے رہتے ہیں اور اس پر جیسے ہم بحث کر رہے ہیں اسی طرح کی بحث ہوتی آ رہی ہے, لیکن کوئی ہمیں آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا. آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز میں آپ سے کہوں گی, اگر آپ جب یہ اپنا پیکج چلا رہے ہوں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے کل ایک بالکل چھوٹا سا بیان دیا ہے, اس کو پلیز پہلے ضرور چلائیے گا تاکہ لوگوں کا ذرا دماغ فوکس میں ہو. انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ کوئی بھی عورت اللیجڈلی چاہے اس کا کردار آپ کی نظر میں برا ہو, اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو. نہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, اس کی سب مذمت کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں, ویری سوری ٹو سے, نہیں کر رہے سب مذمت. یہ جو آپ جب بات لیکن سے شروع ہوتی ہے, مگر سے شروع ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک قطعیت کے ساتھ مذمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے یہ ہوا, تو یہ مذمت نہیں ہے, یہ جواز ہے. جب ہم اس طرح کے جواز سے ایسی چیزوں کو الگ نہیں کریں گے, ہم ان چیزوں کا سدبات نہیں کریں گے. ابھی اس کا حل کیسے ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ کیا آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہیں پر؟ بالکل ہے, حکومت ذمہ دار ہے نا. حکومت کی طرف سے, حکومت کے ہمارے ارباب اختیار, ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں جس میں ملبہ عورت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ان کو بھی اپنا طرح قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی جو تمام چیزیں سوشلی ثابت ہیں, ریسرچ سے ثابت ہیں, تمام معاشروں سے ثابت ہیں, وہ دیکھیں نا کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں.
وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک طبقے کو جو کہ اس طرح کے اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور دوسرے طبقے کو آپ مورد الزام جب دیتے ہیں تو حوصلہ افزائی کس کی ہو رہی ہے؟ اسی طبقے کی نا جو کہ اس طرح کی حدود کو تجاوز کرتا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک پہ خواتین نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یہی کہا جا رہا ہے نا, ان کو اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے, چلیے نہیں بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے یہ چیز نہیں سنی یا نہیں اور بنائی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لازمی یہی نتیجہ ہے, لازمی باقی لوگوں کو حق مل گیا کہ اگر کسی کی وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو جائیں اور اس کو مار دیں یا اس کے ساتھ یہ حرکت کریں. ان شکوک و شبہات کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کیس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں یا جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں؟ میں اس کو اس طرف جاتا دیکھنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ دو چیزوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. ایک اس کی ایف آئی آر اور اس کے شکوک و شبہات اس کے پیچھے جائے, ضرور پولیس جائے کیونکہ غلط بیانی بھی جرم ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو ایک الگ کیس کے طور پہ دیکھا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نادرہ اور اس طرح کے تمام ڈیٹا کی موجودگی میں ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے.